بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ البحث الثالث، تیسری بحث کس کے بارے میں بھی؟ اجماع کے بارے میں ہے۔ اجماع سے مراد کیا ہے؟ ایسے مسائل میں، ان مسائل میں جن میں قرآن مجید میں کوئی صراحت نہ ملے یا احادیث نبویہ میں کوئی سلسلے میں وضاحت نہ ملے، تو اس کے لیے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر جو ہے مجتہدین کسی ایک معاملے پر اتفاق کرتے ہوں تو اسے اجماع کہتے ہیں عام زبان میں۔ اجماع کی جو حقیقی تعریف وہ آگے آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اجماع لغت میں عزم کو بولتے ہیں۔ کس کو بولتے ہیں؟ عزم یا اتفاق کو بولتے ہیں۔ اور اصطلاح میں کس کو بولتے ہیں؟ اتفاق علماء کل عصر من اہل سنت ذوی العدالت والاجتہاد علی حکم۔ یہ ہے اجماع کی تعریف۔ آپ کو امتحان میں پوچھا جا سکتا ہے، اس لیے میں بتا رہا ہوں۔ کسی بھی زمانے کے اہل سنت کا اجماع جو عدل اور اجتہاد والے ہوں کسی حکم پر اہل سنت میں سے عادل اور مجتہد لوگ اتفاق کرے تو اس کو بولتے ہیں اجماع۔ کسی بھی اہل سنت میں سے کسی بھی زمانے پر عادل اور مجتہد لوگ کسی حکم پر اتفاق کریں اس کو بولتے ہیں اجماع، ٹھیک ہے۔ اجماع هذه الامت، اس امت کا اجماع بعدما توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، فی فروع الدین، فروع دین میں مطلب اصول میں کوئی اجماع نہیں ہو سکتا۔ جو اصولیات ہیں قرآن مجید کے عقائد کے بارے میں، احادیث کی جو اصولیات ہیں عقائد کے بارے میں وہ تو طے ہیں، اس میں کوئی اجماع نہیں ہو سکتا۔ فروعات دین میں ہو سکتا ہے۔ حجت موجبۃ للعمل بہ، حجت ہے اور اس پر عمل کو واجب کرنے والا ہے، شرعاً، شرعی طور پر، کرامۃ لہذہ الامت، اس امت کی شرافت کے لیے، عزت کے لیے۔ اس امت کی یہ عزت اور شرافت ہے کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کسی فرعی حکم پر اجماع کر سکتی ہے، فرعی حکم پر اجماع کر سکتی ہے۔ یہ اجماع کا حکم ہے، تعریف انہوں نے کرے، تعریف ہم بتا دیا آپ کو، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بات سمجھو کہ اجماع کے لیے سب سے پہلی چیز تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد نوبت آتی ہے اس کی، کیونکہ آپ کی حیات میں تو جو کچھ مسئلہ ہوگا آپ خود اس کی وضاحت فرما دیں گے، بتا دیں گے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ ثم الاجماع علی اربعۃ اقسام، پھر اجماع 4 قسموں پر ہے۔ اجماع 4 قسموں، مختصر بیان ہے اس کا۔ اجماع الصحابہ رضی اللہ عنہم علی حکم الحادثۃ نصا، صحابہ کا اجماع ہے کسی پیش آنے والے حکم پر، کسی حادثے کے حکم پر، پیش آنے والے کسی واقعے کیا بولتے ہیں؟ حادثہ۔ کسی حادثے کے حکم پر صحابہ کا اجماع ہے صراحتاً، یعنی سب مل کر صراحتاً کوئی بات کا اجماع کر لیے، جیسا کہ قرآن مجید کی جمع کرنے کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مکمل قرآن اپنے ہاتھوں سے جمع نہیں فرمایا، یا جمع کرنے کا حکم آپ نے صراحتاً نہیں دیا۔ آپ کی وفات کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے صراحتاً قرآن مجید کو جمع کرنے کی رائے دی، اجازت دی ایسے۔ ثم اجماعهم بنص البعض وسکوت الباقین عن الرد، پھر ان کا اجماع ہے بعض کی صراحت کے ساتھ اور باقیوں کی خاموشی کے ساتھ۔ یہ بھی ایک قسم کا اجماع ہو سکتا ہے۔ صحابہ کا اجماع امت میں سب سے اعظم ترین ہے نا، نمبر 1 کا اجماع صحابہ کا ہے، پورے کے پورے لوگ صراحت کے ساتھ اجماع کر دیے۔ نمبر 2 بعض لوگ صراحت کے ساتھ اجماع کرے، بعض لوگ خاموش رہ گئے، ان کا خاموش رہنا بھی دلیل رضا ہے، خاموشی دلیل رضا یہاں پہ بھی چل سکتی ہے۔ ثم اجماع من بعدهم فيما لم يوجد فيه قول السلف، پھر اجماع ہے ان لوگوں کا جو ان کے بعد ہے ان باتوں میں جن میں سلف کا قول نہیں پایا جاتا، یعنی صحابہ کا قول کسی معاملے میں نہیں پایا جا رہا ہے، صحابہ کا قول نہیں پایا جا رہا ہے، صحابہ کے بعد مجتہدین بیٹھ کر کسی معاملے میں اجماع کر رہے ہیں، تو یہ نمبر 3 اجماع ہے، صحابہ کا کوئی قول اس میں نہیں پایا جا رہا۔ پھر اس کے بعد نمبر 4 ثم اجماع علی احد اقوال السلف، نمبر 4 کون سا ہے؟ اقوال سلف میں سے کسی ایک کے قول پر اجماع کرنا، یعنی صحابہ کے 2-3 اقوال ہیں، الگ الگ صحابی الگ الگ قول سے جو ہے ہمارے سامنے آ رہے ہیں، کسی کا قول کچھ آ رہا، کسی کا قول کچھ آ رہا، بعد والے کیا کرے ان میں سے کسی ایک کے قول پر کیا کر لیے؟ اجماع کر لیے۔ یہ اجماع نمبر 4 ہے۔ نمبر 1 کیا تھا؟ صحابہ کا صراحت سے اجماع کرنا، نمبر 2 بعض کا صراحت کرنا، نمبر 3 صحابہ سے کوئی چیز منقول نہیں ہے، بعد والے لوگ اجماع کر لینا کسی معاملے پر،
اور نمبر 4 ہاں صحابہ میں مختلف اقوال ہیں، ان میں سے کسی ایک کے قول پر، یہ نمبر 4 والا۔ اب یہاں سے ہر ایک کا حکم بیان کریں گے۔ اما الاول وہ بمنزلۃ آیۃ من کتاب اللہ تعالی، نمبر 1 والا جو اجماع ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں سے ایک آیت کے درجے میں ہے، یعنی یہ اجماع کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ اس اجماع کا انکار قرآن کے انکار کے برابر ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ انکار کے برابر، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 ثم الاجماع بنص البعض وسکوت الباقی فهو بمنزلۃ المتواتر، پھر اجماع بعض کے صراحت کے ساتھ اور باقیوں کی خاموشی کے ساتھ یہ متواتر کے درجے میں ہے، یعنی اس حدیث کے مقام پر پہنچ جاتا ہے یہ اجماع جو حدیث متواتر ہے، ٹھیک ہے نا۔ ثم اجماع من بعدهم بمنزلۃ المشہور، پھر اس کے بعد ان کے بعد والوں کا اجماع یہ خبر مشہور کے درجے میں ہے، یعنی صحابہ سے کوئی منقول نہیں ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ہے تو وہ سنت میں آ جاتا ہے، نہ صحابہ سے کوئی چیز منقول ہے، البتہ بعد والے اجماع کر لیے ہیں، سب مل کے اتفاق کر لیے ہیں، پھر وہ خبر مشہور کے درجے میں ہے، خبر مشہور کے درجے میں بمنزلۃ المشہور من الاخبار، اخبار میں سے مشہور خبر کے درجے میں۔ ثم اجماع المتاخرین علی احاد اقوال السلف بمنزلۃ الصحیح من الاحاد، پھر اس کے بعد متاخرین کا اجماع ہے اقوال سلف میں سے کسی ایک کے قول پر، تو یہ آحاد میں سے صحیح کے درجے میں، یعنی خبر واحد صحیح، خبر واحد صحیح کے درجے میں ہے نمبر 4 والا اجماع، کہ صحابہ میں سے کسی ایک کا قول ہے اس پر اجماع کر لیے، اس پر اجماع کر لیے۔ اگر کوئی ایک آدمی کسی دلیل سے اس کا انکار کرتا ہے تو وہ کہہ کی بات نہیں رہتی، دلیل سے اگر انکار کرے بغیر دلیل کے انکار کرنا یہ گناہ ہے، سمجھ میں آئے گا؟ کیونکہ صحابہ میں 2 دن اقوال، میں سمجھانا چاہتا ہوں یہ، کیونکہ صحابہ میں 2 دن اقوال کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہاں پر اجماع نہیں تھا، مختلف آراء تھی، وہاں پر کیا تھا؟ مختلف آراء تھی، اسی ایک میں سے کسی ایک کی رائے لے کر بعد والے اجماع کر لیے تو وہ ان کا اپنا اتفاق تو ہو سکتا ہے، دوسرا آدمی دلیل کی روشنی میں کسی دوسرے صحابی کے قول کو لے سکتا ہے، ایسا۔ اگر صحابہ سے منقول ہی نہیں ہے تو مطلب یہ ہے کہ وہاں پر یہ معاملے کی ضرورت نہیں پڑی ہے، لہذا ابھی معاملے کی ضرورت پڑ گئی ہے تو اس پر سب اتفاق کر لینا ہی ضروری ہے، سب اتفاق کر لینا ہی ضروری ہے اور ماننا بھی ضروری ہے، انکار نہیں کر سکتے۔ آگے دیکھو والمعتبر فی هذا الباب اجماع اہل الرائے، اس کے بعد ایک نئی بات بتاتے ہیں کہ اس باب میں معتبر جو ہے اہل رائے کا اجتماع ہے، اجماع ہے، اہل الرائے والاجتہاد، اہل رائے اور اہل اجتہاد کا اجماع ہے، عام لوگوں کا اجماع نہیں ہے، صرف محدثین کا اجماع بھی نہیں ہے، صرف جو ہے مسلمانوں کا اجماع نہیں ہے، مسلمانوں میں مجتہدین جو صاحب الرائے ہوں ان لوگوں کا اجماع معتبر ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ یہ ووٹنگ کے جیسا نہیں ہے، یہ سب کا قول لے لے کے کسی کو ذمہ دار بنا دیا جائے، ایسا نہیں ہے، سمجھ میں آ گئی بات؟ چلو بھی تمہاری کیا رائے اس بارے میں، بولو، چلو تمہاری کیا رائے، تمہاری کیا رائے، پوروں سے رائے پوچھ لیے، سب ہاتھوں اٹھا دیا ہماری یہ رائے، ہماری یہ رائے، تو ایسے لوگوں کا اجماع نہیں، مجتہدین جمع ہو کر اجماع کرنا چاہیے۔ اس باب میں معتبر ہے اہل رائے اور اجتہاد کا اجماع، فلا يعتبر بقول العوام والمتکلم والمحدث، تو اعتبار نہیں کیا جائے گا عوام کے قول کا اور متکلم کے قول کا اور محدث کے قول کا۔ عوام کا مطلب عام لوگوں کا، متکلم کا مطلب یہ کہ وہ متکلمین اسلام جو مسلمانوں کی جانب سے ڈیبیٹ کرتے ہیں، اسلام کا مقابلہ کرتے ہیں غیروں سے، سمجھ میں آ گیا سب؟ کیسے مقابلہ؟ دلائل کی روشنی میں، دلائل کے ذریعے توحید کے دلائل دیتے ہیں اور جو ہے رسالت کے دلائل دیتے ہیں، اسی طرح اور دلائل دیتے ہیں، تو ان کو جو ہے صلاحیت رہتی ہے ان کے فیلڈ میں، ان کو جو ہے اجتہاد کی صلاحیت نہیں رہتی، بولو اجتہاد کی صلاحیت نہیں رہتی، تو ان کی اجماع کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ والمحدث، محدث کون ہوتے ہیں؟ احادیث مبارکہ کو تلاش کرنے والے ہوتے ہیں، اگر وہ صرف محدث ہیں، مجتہد نہیں ہیں، تو ان کے اجماع کو بھی قبول نہیں کیا جائے گا، جیسا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں بھی جو سب سے زیادہ محدثین تھے لیکن اجتہاد میں ان کا مقام نہیں تھا تو ان کی بات کو نہیں لیا نا میں، ٹھیک ہے۔ لا بصیرۃ لہ فی اصول الفقہ، جن کو کوئی بصیرت ہو اصول فقہ میں، ان کا تعلق سب سے ہوتا ہے، چاہے محدث ہو، چاہے متکلم ہو، چاہے عوام ہو، عوام تو نہیں رہتی، معلم اور متحدث، ان دونوں میں سے اگر کسی کو جو ہے اجتہاد میں کوئی جو ہے درک نہیں ہے تو پھر وہ اجماع کے اندر ان کی باتوں کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں بہت سارے محدثین ایسے گزرے ہیں جو مجتہد بھی ہیں، جو مجتہد بھی تھے، تو ان کے قول کو تو اجماع میں لینا ہی چاہیے۔ حضرت امام بخاری مجتہد بھی تھے اور محدث بھی تھے، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی، امام مالک ہیں، یہ سب محدثین بھی ہیں اور مجتہدین بھی ہیں۔ ثم بعد ذلك الاجماع على نوعين، پھر اس کے بعد ایک نئی بات سنو، اجماع 2 قسموں پر ہے، یہ اجماع کی 4 قسمیں آ گئی، پھر اس کے بعد الگ سے اجماع کی 2 قسمیں ہیں، کیا ہے وہ؟ مرکب و غیر مرکب، نمبر 1 اجماع مرکب ہے، دوسرا غیر مرکب۔
فالمرکب ما اجتماع علیہ الاراء علی حکم الحادثۃ مع وجود الاختلاف فی علت. مرکب وہ ہوتا ہے جس پہ رائیں جمع ہو جائیں، جس پر رائیں جمع ہو جائیں کسی حادثے کے حکم پر. حادثے میں پیش آنے والا کوئی معاملہ، سمجھ میں آئے گا، کسی حادثے کے حکم پر علت میں اختلاف کے باوجود. کبھی کبھار ایسا رہتا ہے علت میں اختلاف رہتا ہے لیکن مجتہدین کی رائے جمع ہو جاتی ہے، علت میں مجتہدین کی رائے جمع ہو جاتی ہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ اجماع مرکب بولتے ہیں. سمجھ میں آ گیا نا سب؟ اس کی مثال ہے ومثاله الاجماع على وجود الانتقاض عند القيء ومس المرأة. ایک مثال دیتے ہیں اس کی، اور اس کی مثال ہے اجماع کا ہو جانا قے اور مس مرأت کے وقت وضو کے ٹوٹنے پر. قے پر انتقاض میں ٹوٹنا، قے اور مس مرأت. مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، مثال کے طور پر ایک آدمی ہے وضو کر کے آیا، آتے کیا ہوا، اس کو قے ہو گئی اور بازو میں اس کی بیوی ٹھہری ہوئی تھی، بیوی آ کے جو ہے اس کو ہاتھ لگائی، پکڑ لی. سمجھ آ گیا نا؟ تو اب اس شخص کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس شخص کے بارے میں حکم جا کر پوچھے فقہائے شوافع سے، تو فقہائے شوافع وضو ٹوٹ گیا کیونکہ انہیں عورت کو ہاتھ لگایا، عورت اس کو ہاتھ لگائی. اور وہ آدمی کے بارے میں آ کے پوچھے فقہائے احناف سے، تو یہ لوگ ابھی کیا بولے؟ وضو ٹوٹ گیا کیونکہ اس کو قے ہو گئی. تو قے ایسے آدمی کے بارے میں وضو کے ٹوٹنے کا حکم اجماعی ہے. ادھر کے فقہا بھی بولتے ہیں، ادھر کے فقہا بولتے ہیں، لیکن علت میں فرق ہے، علت میں فرق. تو علت کے اختلاف کے باوجود، علت کے اختلاف کے باوجود حکم میں متفق ہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ اجماع مرکب. نہیں سمجھا؟ پکا مہمانوں کو سمجھا رہا آج کل؟ اچھا مہمان کنٹینیو آ رہے ہیں اس لیے سمجھ میں آ رہا. پھر یہ نمبر 2، ٹھیک ہے نا بھائی؟ وہ بس اما عندنا، بہرحال ہمارے پاس، تو بناء علی القی، قے پر مبنی کرتے ہوئے، وہ اما عنده فبناء علی المس، اور بہرحال ان کے پاس تو چھونے پر مبنی کرتے ہوئے، چھونے پر بنا کرتے ہوئے. تو ہمارے پاس کیا ہے بھائی؟ قے پر مبنی کرتے ہوئے. کیوں؟ قے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، منہ بھر قے سے. منہ بھر بولتے نا اپن، یو پی میں بھر منہ بولتے. کیا بولتے ہیں؟ بھر منہ. وہ اما عندہ فبناء علی المس، اور بہرحال ان کے پاس تو چھونے پر، ان کے پاس تو سمجھ گئے نا؟ کبھی کبھار اجماع ایسا بھی ہو جاتا ہے، اجماع کرنے کا مقصد نہیں تھا دونوں کا، لیکن کسی آدمی کے معاملے میں حکم لگانے پر جو ہے اجماع ہو گیا. ثم هذا النوع من الاجماع لا يبقى حجة بعد ظهور الفساد في الماخذين. پھر اجماع کی یہ قسم حجت باقی نہیں رہے گی فساد کے ظاہر ہونے کے بعد دونوں ماخذوں میں. ماخذ میں جہاں سے دلیل حاصل کی گئی ہے، جہاں سے دلیل حاصل کی گئی ہے اس ماخذ کے فاسد ہونے پر یہ اجماع حجت باقی نہیں رہے گا. دلیل حاصل کہاں سے کریں؟ دونوں فقہا بھی اپنے اپنے طور پر دلیل حاصل کریں الگ الگ حدیثوں سے. تو جہاں سے دلیل حاصل ہوئی ہے اس کے حصول کے بارے میں اگر یہ شک پیدا ہو گیا کہ وہ حجت صحیح نہیں ہے تو پھر اجماع کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا. اگر یہ ثابت ہو جائے کہ انہوں جو بولتے ہیں مس مرأت ناقض وضو ہے، اس کا جو ہے فساد ثابت ہو گیا، تو اجماع ختم ہو گیا نا بھائی، خود بخود اجماع ختم ہو گیا. آپ تو اس آدمی کے بارے میں بولتے ہیں کہ وضو ٹوٹ گیا، انہوں بولیں گے نہیں ٹوٹا، اجماع ختم ہو گیا، نہیں ختم ہو گیا. اگر جیسا احناف بولتے ہیں ایسے وضو ٹوٹ جاتا ہے ایک حدیث کو بنیاد بنا کر، اگر معلوم ہوگا تھوڑی دیر کے لیے کہ وہ حدیث جو ہے ثابت نہیں ہے، تو اس آدمی کے بارے میں احناف کا حکم کیا لگتا؟ اس کا وضو نہیں ٹوٹا لگتا نا. تو اجماع ہے باقی، ختم ہو گیا. بولو بھی ختم ہو گیا. اسی وجہ سے دیکھو، تو اجماع کی یہ قسم حجت باقی نہیں رہے گی فساد کے ظاہر ہونے کے بعد ماخذین میں، حتی لو ثبت، یہاں تک کہ اگر ثابت ہو جائے کہ قے غیر ناقض ہے، قے تو ابو حنیفہ نہیں کہیں گے اس میں وضو کے ٹوٹنے کے بارے میں، اور اگر ثابت ہو جائے کہ چھونا ناقض نہیں ہے تو شافعی نہیں کہیں گے اس کے بارے میں، ٹوٹنے کے بارے میں. سمجھ میں آ گیا نا سب؟ لفساد العلت التي بنى عليها الحكم، اس علت کے فساد کی وجہ سے جس پر حکم جو ہے مبنی ہوا ہے، جس پر حکم قائم ہوا ہے. ٹھیک ہے؟ والفساد متوہم فی الطرفین، اور فساد دونوں طرف وہم رکھتا ہے، یعنی ہماری جو مستدل ہے، ہماری جو دلیل ہے وہ بھی غلط ہو سکتی ہے، ہم نے جس کو بنیاد بنایا ہے ان کے پاس جو دلیل ہے وہ بھی غلط ہو سکتی ہے. اس وجہ سے فساد دونوں طرف متوہم ہے بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ تو لجوازی ان یکون ابو حنیفہ مصیبا فی مسئلۃ المس مخطئا فی مسئلۃ الغیر، اس بات کے ممکن ہونے کی وجہ سے کہ ابو حنیفہ ٹھیک ہوں
چھونے کے مسئلے میں غلطی کر رہے ہوں، قے کے مسئلے میں غلطی کر رہے ہوں، ابو حنیفہ غلطی نہیں ہو سکتی انسانی سے نا بھائی، رسول تو نہیں ہے نا ابو حنیفہ نہیں، ہاں تو جن کو جتنا مقام دینا اتنا ہی دینا. اب ابو حنیفہ کو چڑھا کے جو ہے کانکی پہنچا دے رہے ہیں وہ بھی غلط ہے، سمجھ میں آ گیا نا. اور کچھ لوگ جو ہے ان کو گرا کے مرتبہ گھٹائے تھے وہ بھی غلط ہے. والشافعی مصیبا فی مسئلۃ القی مخطئا فی مسئلۃ المس، اور شافعی جو ہے ٹھیک ہو قے کے مسئلے میں، غلطی کر رہے ہوں چھونے کے مسئلے میں. فلا یؤدی هذا الى بناء وجود الاجماع على الباطل، تو نہیں پہنچاتا ہے یہ اجماع کے وجود کی بنا پر باطل کے اوپر. یعنی ایسا نہیں بول سکتے آپ اجماع کا وجود جو ہے باطل پر ہے، ایسا نہیں بول سکتے. کیوں نہیں بول سکتے؟ اس لیے کہ دونوں کے پاس اپنے اپنے دلائل ہیں. بخلاف ما تقدم من الاجماع، برخلاف اس صورت کے جو اجماع سے گزر چکا ہے کہ هذا يوهم انه متصل بقول فلا. اچھا چلو بہرحال والحاصل برخلاف اس صورت کے جو اجماع کا گزر چکا ہے، مطلب یہ ہے کہ جو پہلا اجماع ہوتا ہے، جو پہلا اجماع ہوتا ہے وہ اجماع جو ہے بالکل ہی مضبوط رہتا ہے. یہ اجماع کون سا رہتا ہے؟ یہ اجماع دلائل کے الگ ہونے کی وجہ سے دونوں طرف کیا ہوتا ہے؟ متوہم ہو سکتا ہے، کبھی بھی جو ہے اجماع غلط ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. فالحاصل انه جاز ارتفاع هذا الاجماع لظهور الفساد. خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ کیا ہے اس اجماع کا جو اجماع مرکب ہے، جو اجماع مرکب، اس اجماع کا خلاصہ یہ ہے کہ اٹھ جانا اس اجماع کا فساد کے ظاہر ہونے کی وجہ سے فیما بنیا علیہ، اس میں جس پر کہ وہ مبنی ہوا ہے، بیما بنیا ہوا علیہ، جس پر پہ وہ اجماع مبنی ہوا ہے اس کے فساد کے ظاہر ہونے کی وجہ سے اجماع بھی ختم ہو جاتا ہے. بولیے فساد کے ظاہر کس میں؟ دلیل میں. ولہذا اذا قضى القاضي في حادثة ثم ظهر رق الشهود او كذبهم بالرجوع بطل قضاء. اسی میں ایک دوسری مثال دیتے ہیں، یا ایسے ہی سمجھ لو جیسا کہ جب کسی قاضی نے فیصلہ کر دیا، کسی قاضی نے فیصلہ کر دیا کسی معاملے پر، بعد میں پتہ چلا کہ قاضی صاحب فیصلہ کیسے کرتے؟ گواہوں کی وجہ سے کرتے. بعد میں پتہ چلا کہ جو گواہ لائے گئے تھے وہ گواہ غلام تھے. کیا پتہ چلا؟ وہ گواہ کیا تھے؟ غلام تھے. غلاموں کی گواہی قابل قبول نہیں ہے، لہذا اس کا فیصلہ بھی خود بہت ڈسمس. سمجھ میں آ گیا نا. یا پتہ چلا کہ جو گواہ لائے گئے تھے وہ کیا تھے؟ جھوٹے تھے. تو جھوٹے گواہوں کی وجہ سے جو فیصلہ ہوا ہے وہ فیصلہ بھی کیا ہو جاتا ہے؟ خود بخود ختم ہو جاتا ہے. تو اجماع ہو جانے کے باوجود بھی، اجماع ہونے کے باوجود بھی دلیل اگر جو ہے غلط ثابت ہو گئی تو اجماع ختم ہو جاتا ہے. ایسی ہی اس کی مثال دی ہے. اسی وجہ سے جب قاضی نے فیصلہ کر دیا کسی حادثے کے بارے میں، پھر ظاہر ہو گیا گواہوں کا غلام ہونا یا ان کا جھوٹا ہونا رجوع کے ذریعے. ان کا جھوٹا ہونا کیسے ظاہر ہوتا؟ اللہ کی رجوع کرے، قاضی صاحب جو گواہ دیے تھے نا وہ غلط دیے تھے. کیا بولے ہیں؟ غلط دیے تھے. ایسا اس کو بولتے ہیں رجوع کرنا. بطل قضاؤہ، اس کی قضا باطل ہے. وَإِن لَمْ يَظْهُرْ ذَلِكَ فِي حَقِّ الْمُدَّعِي، اگرچہ کہ وہ ظاہر نہیں ہوتا ہے مدعی کے حق میں. مدعی کے حق میں کیا ہے؟ ظاہر نہیں ہوتا. مدعی کیا ہے؟ دعوے پہ برقرار رہتا ہے. وباعتبار هذا المعنى سقطت المؤلفة قلوبهم عن الاصناف الثمانية لانقطاع العلة. اچھا یہاں سے ایک نئی بات بتا رہے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقات کی 8 صنفیں بیان کی ہیں. کتنی؟ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم. نمبر 4 والی کون سی ہے؟ یعنی صدقات ان لوگوں کو دیے جائیں جن کے دلوں کی تالیف مطلوب ہے. جن کے دلوں کی تالیف مطلوب ہے. مطلب یہ ہے کہ جو ہے ابتداء اسلام میں جب مدینہ منورہ دارالخلافہ بن گیا تھا اور آس پاس کے حکمرانوں کو اسلام سے قریب لانے کے لیے صدقات وغیرہ جمع کر کے ان حکمرانوں کو صدقات کے مد سے مدد کیا جاتا تھا تاکہ وہ لوگ ان کے دل اسلام کی طرف راغب ہوں. سمجھ میں آ گیا نا صاحب؟ یہاں تک جو ہے وہ صنف باقی تھی. لیکن جب اسلام جو ہے کافی وسیع علاقے میں شروع ہو گیا، پھیل گیا ہے، تو اب ان کی تالیف قلب کی ضرورت باقی نہیں رہی. اس واسطے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اب اس صنف کو باقی نہیں سمجھا کیونکہ علت ختم ہو گئی. اسی معنی کے اعتبار سے ساقط ہو جائے مؤلفۃ قلوبہم اصناف ثمانیہ سے لانقطاع العلت، علت کے منقطع ہونے کی وجہ سے. علت کے اور ایک بات وسقط سہم ذوی القربى، ذوی القربى کا حصہ ساقط ہو گیا ہے لانقطاع علتہ، علت کے منقطع ہونے کی وجہ سے. ذوی القربى کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رشتہ دار ہیں ان کے لیے بھی جو ہے مقرر کیا گیا تھا حصہ مال غنیمت میں. اس حصے کو بھی جو ہے اب کیا کر دیا گیا ہے؟ ختم کر دیا گیا ہے علت کے ختم ہو جانے کی وجہ سے.
ان کی غربت وغیرہ ختم ہو گئی یا ان کی جو ضروریات تھی وہ مکمل ہو چکی. اس واسطے ذوی القربا کا حصہ بھی ساقط ہو گیا ہے. وعلی ھذا اسی بنا پر اور ایک مثال دیتے ہیں. اذا غسل الثوب النجس بالخل فزالت النجاسۃ، جب دھویا نجس کپڑے کو سرکے سے، کس سے دھویا؟ سرکے سے، پیپسی سے، تو نجاست زائل ہو گئی. یحکم بطہارت المحل، تو محل کی طہارت کا حکم لگایا جائے گا اس کے علت کے منقطع ہونے کی وجہ سے. محل کی طہارت کا مطلب کیا ہے؟ ناپاک کپڑا تھا بھائی، ناپاک کپڑا محل سمجھو، اس محل کی طہارت کا حکم لگایا جائے گا. کب لگایا جائے گا؟ اس کی جو علت ہے نجاست کی وہ ختم ہو گئی. تو علت کی ختم ہونے کی وجہ سے حکم کیسے ختم ہوتا ہے وہ بتانا چاہ رہا ہے. علت کے ختم ہونے کی وجہ سے حکم کیسا ہوتا ہے؟ کپڑا کیا تھا؟ ناپاک تھا. کیوں؟ اس کے اندر علت تھی نجاست. اب اس نجاست کی علت کو دور کرے آپ، کس سے؟ پانی سے نہیں، سرکے سے، تو بھی علت ختم ہو گئی نا. اب کپڑا کیا ہو گیا؟ لانقطاع علت ہے. وبهذا ثبت الفرق بين الحدث والخبث، یہ اسی سے فرق ثابت ہو جائے گا حدث اور خبث کے درمیان. حدث الگ چیز ہے، خبث الگ چیز ہے. خبث وہ دکھنے والی نجاست، حدث بولے تو نہیں دکھنے والی، اندرونی نہیں دکھنے والی، وہ تو نجاست نہیں، جو جسم ناپاک ہوتا ہمارا اس کی وجہ سے، اس کی وجہ سے، یا منی کے انزال کی وجہ سے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ حدث. سمجھ میں آ گیا نا سب؟ وہ حدث اکبر، یہ حدث اصغر. اور خبث کس کو بولتے ہیں؟ نجاست لگ جائے، دکھنے والی ہو نہیں دکھنے والی بھی ہو، جیسے پیشاب وغیرہ نہیں دکھتا لیکن پھر بھی کیا ہے وہ؟ خبث ہے، خبث. تو اسی سے فرق واضح ہو گیا حدث اور خبث کے درمیان کہ سرکہ جو ہے نجاست کو زائل کرتا ہے محل سے، یعنی خبث کو زائل کرتا ہے. کس کو؟ خبث کو زائل کرتا ہے. ہاں سمجھ میں آ گیا نا سب؟ فاما الخل لا يفيد طہارت المحل وانما يفيدها المطهر وهو الماء. بہرحال سرکہ نہیں فائدہ دیتا ہے محل کی طہارت کا. کون سی محل کی طہارت کا بھائی؟ حدث والی، حدث والی بولو، حدث والی. وانما يفيدها المطهر، اس کا فائدہ تو دیتا ہے مطہر. اور وہ مطہر کیا ہے؟ صرف پانی ہے، مطہر پانی ہے. یہ سرکہ اور دوسری چیزیں کیا مطہر نہیں ہیں بلکہ وہ مزیل ہے. مزیل کیا بولتے ہیں اس کو؟ مزیل، نجاست کو زائل کر سکتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.